چھڑا لے وہ کہاں ہیں جن کو تم پوجا کرتے تھے. اس وقت کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا, کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا. یہ صرف مال کے ڈاکو, عزت کے ڈاکو, جان کے ڈاکو ہیں جو اس دنیا کے اندر شرک کے دھندے پھیلاتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں ان کی عزتوں پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں, ان کے مالوں پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں. قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. رسولوں کی دعوت کے بارے میں سوال ہوگا. قرآن حکیم میں ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. اس دن انہیں بلا کر پوچھا جائے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا. نبیوں نے کہا تھا قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. تم نے جواب میں کیا کہا تھا؟ کیا تم یہ کہتے تھے أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا, ساروں کو چھوڑ کر صرف ایک الہ کی پوجا کیسے کی جا سکتی ہے؟ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ توحید کی دعوت کو کیا جواب دیا؟ تمہارے پاس توحید کے داعی آئے, لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آئے, تم جواب میں کیا کہا کرتے تھے؟ ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک 4 چیزوں کا اللہ کے دربار میں جواب نہ دے لے, سوالوں کا جواب نہ دے لے. سوال, زندگی کہاں گنوا کر آیا؟ 60 سال 70 سال اور 80 سال تجھے زندگی دی تھی, اس زندگی میں کیا کیا؟ اللہ کی توحید کے لیے کتنی محنت کی, توحید کی دعوت کو پھیلانے میں کتنی محنت کی, دین کو سیکھنے میں کتنی محنت کی. کیا ہماری کیفیت یہ تو نہیں صبح 9 بجے اٹھتے ہیں, شام کو 5 بجے آتے ہیں, پھر دوستوں سے گپ شپ ہوتی ہے, تھکے ہوئے آ کر سو جاتے ہیں. نہ نماز پڑھنے کا علم ہے, نہ نماز سیکھی ہے, نہ قرآن سیکھا ہے, نہ دین کی طرف رغبت ہے. کہتے ہیں اگر کوئی دعوت دے بھی صحیح, مولوی صاحب پیٹ پالنا بھی تو عبادت ہے نا, اب حلال رزق پال رہا ہوں, بچوں کو کھلا رہا ہوں, یہ باقی نماز روزے کے دھندے آپ جانو, آپ کی پارٹی جانے, ہمارا تو یہی کام بڑا ہے, کھانا پینا, بچے پیدا کرنا, سو جانا, سامان اٹھا کر لے آنا. ارے اللہ کے بندے, اگر یہی زندگی ہے تو ایک گدھے کے اندر ایک انسان کے اندر کیا فرق ہے؟ گدھا کھاتا ہے, پیتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے, سوتا ہے. گدھا اپنے کمر پہ سامان اٹھا کر لاتا ہے. اگر انسان بھی کھائے پیے, بچے پیدا کرے, سو جائے, بیگم کی ساری لسٹیں پوری کرے اور سامان ٹھا کے لے آئے, اس کے علاوہ نہ وہ اللہ کو جانے نہ آخرت کے دن کی تیاری کرے, تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ پہلا سوال ہوگا زندگی کہاں گزاری. پیٹ پالنے سے اسلام روکتا نہیں ہے, لیکن پیٹ پالنا زندگی کا مقصد نہیں ہے, یہ زندگی کی ضرورت ہے. مثال سے سمجھ لیجئے, ایک بندہ باتھ روم میں جاتا ہے, حمام میں جا کر بیٹھتا ہے. اب سوچئے جو حمام میں گیا ہے, حمام میں جانا ضرورت ہے یا مقصد ہے؟ ضرورت ہے. 5-7 منٹ لگا کے انسان باہر آ جاتا ہے. اب کوئی جائے اندر اور جا کے بیٹھ جائے, اور ٹائم نکلے تو سگریٹ بھی لگا لے. حمام میں بیٹھا, یہی کام ہوتا ہے نا حمام میں, اور کیا ہوتا ہے؟ سگریٹ پیتے ہیں, کوئی بیڑا رکھتا ہے, کوئی پان کھاتا ہے. کبھی دیکھا آپ نے کسی نے حمام میں دودھ پیا ہو, روٹی کھائی ہو, سموسے کھائے ہو, پکوڑے کھائے ہو, بریانی کھائی ہو, حیدرآبادی کھٹا کھایا ہو؟ کبھی ہوا؟ نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ جو چیزوں کا نام لیا یہ پاک چیزیں ہیں, اور جس جگہ کا نام لیا وہ پلیت ہے. پلیت جگہ پہ پاک چیز نہیں کھائی جا سکتی. لیکن کبھی دیکھا آپ نے مسجد میں کسی نے سگریٹ پی ہو؟ گیا سے گیا مسلمان ہوگا تو مسجد میں سگریٹ, مسجد میں کسی نے دیکھا کبھی؟ ڈبی نکالی, جوڑی اور یوں کر کے یہاں رکھ لی. بیکار مول سب کچھ نہیں, نسوار ہے تھوڑی سی, بس کوئی بات نہیں. دیکھا آپ نے؟ نہیں. کیوں؟ یہ مسجد پاک جگہ ہے, سگریٹ پلیت ہے, بیڑا پلیت ہے. اچھا, اب جو باتھ روم میں جائے اور نکلے ہی نہ, باہر بیٹھا ہوا کیا کہے گا؟ بیوقوف, یہ دل لگانے کی جگہ ہے. ابے فارغ ہو باہر آ, یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں. ضرورت پوری کرو, باہر آؤ. بھائی پیٹ پالنا ضرورت ہے, کمانا ضرورت ہے, جہنم کی آگ سے اس چمڑی کو بچانا مقصد ہے. اگر ضرورت پہ لگ گئے, مقصد کو بھول دیا, قرآن کو چھوڑ دیا, توحید کو نہ سمجھا, عقیدے کو نہ سمجھا, اللہ سے تعلق نہ جوڑا, تو پھر ہم نے مقصد کو ضرورت سمجھا, ضرورت کو مقصد بنا لیا, پھر آخرت میں نجات مشکل ہے. زندگی کہاں گزار کر آیا. دوسرا سوال, جتنا علم تھا اس میں کتنا عمل کیا. یہ سوال نہیں تو علامہ کیوں نہیں بنا, تو ڈاکٹر کیوں نہیں بنا, تو محدث کیوں نہیں بنا, تو جامع سے 8 سال کا کورس کیوں نہیں کیا. نہیں. سوال یہ ہے جتنا علم تجھ تک پہنچ چکا تھا اس پہ عمل کتنا کیا. تجھے پتہ لگ گیا تھا نبی کی نماز کا طریقہ کیا ہے. نبی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے, سینے پہ رکھتے. نماز شروع کرنے سے پہلے کیا کہتے نبی؟ اللہ اکبر. نبی کی نماز شروع ہو رہی, اللہ اکبر. میری اور آپ کی نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نیت کرتا ہوں نماز کی, نماز 4 وقت پیچھے امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے. آگے امام صاحب, ادھر عبد الرحمان ہے, ادھر عبداللہ, اوپر چھت ہے, نیچے فرش ہے, پیچھے کوئی بھی نہیں. اللہ اکبر. نبی کی نماز اللہ اکبر. میری نماز 2 گز لمبی نیت سے.
ارے بھائی یہ نیت ہوتی ہے اگر زبان سے کہنا، اسلام ہوتا تو محمد کریم کہہ کر جاتے. جس طرح پٹھان پشتوں میں نیت نہیں، پٹھان پشتوں میں فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، پنجابی میں فاتحہ نہیں ہو سکتی، اردو میں نماز نہیں ہو سکتی، عربی میں ہی کریں گے. کیوں؟ محمد کریم نے عربی میں ہی پڑھی ہے. تو اگر یہ نیت بھی نبی کریم نے کی ہوتی تو عربی میں کی ہوتی. میرے اور آپ کے لیے جیسے پوری نماز عربی میں واجب فرض ہے، اسی طرح یہ نیت بھی عربی میں فرض ہوتی. یہ پشتوں میں ہو رہی، کیرلے میں ہو رہی، بنگالی میں ہو رہی، حیدرآبادی میں ہو رہی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بعد میں ویلڈ ہوئی ہے، ٹچ لگ گیا ہے، شروع تو نال. کتنا علم تھا، اس پہ عمل کتنا کیا. آپ کو پتہ لگ گیا نبی نے نماز اللہ اکبر سے شروع کی، اس پہ عمل کیا یا نہیں. نبی نے دایاں ہاتھ بائیں باہ پہ رکھا، ابن عمر کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھا. آپ کو حدیث پتہ لگ گئی؟ حدیث پتہ لگ گئی. اب دایاں ہاتھ بائیں بازو پر، بائیں کوہنی پر آئے تو یہ کہاں آئے گا جی؟ دیکھیے کہاں آئے گا؟ ایٹومیٹکلی کہاں آ رہا ہے؟ سینے پہ آ رہا ہے. اب یہ میری ناف ہے، جتنا مرضی ٹیلا حلوہ میں سیدھا ہی نہیں ہو سکتا. یہاں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. اللہ کے نبی کی حدیث آپ کو پتہ لگ گئی. اللہ کے نبی اللہ اکبر کہتے رفع یدیہما حتی حذو منکبہ. یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے اور یہ بھی کہیں بھی ثابت نہیں ہے. ایتھو ہی کر کے چھاڑ دو. کندھوں کے برابر نبی ہاتھ اٹھاتے. آپ کو حدیث پتہ لگ گئی کتنا عمل کیا. نبی نے فاتحہ پڑھی، پڑھنے کا حکم دیا، کتنا عمل کیا. آمین اتنی زور سے گونجتا، مسجد گونج اٹھتی. آپ کو پتہ لگ گیا کتنا عمل کیا. اللہ کا سوال ہے جتنا علم تم تک پہنچا اس پہ کتنا عمل کیا. ہمیں علم پہنچ جاتا ہے طلاق کا طریقہ، نکاح کا طریقہ، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، جلدی افطاری کا طریقہ، 8 تراویحوں، یہ سارے مسئلے پتہ ہیں. پتہ ہونے کے بعد عمل کی بجائے ہم کیا کہتے ہیں؟ جی حدیث تو ہے پر میرے مذہب کے خلاف ہے. حدیث تو ہے پر میرے امام صاحب نے ایویں نہیں کیا. تجھے تیرا امام مبارک ہو، ہمیں بلال کا امام مبارک ہو. تجھے تیرا پیر مبارک ہو، ہمیں محمد الرسول اللہ مبارک ہو. تجھے بغداد کا مبارک ہو، ہمیں مدینے کا مبارک ہو. ہم یہ کہتے ہیں جب حدیث محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی ہر بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد کی بات کو ٹھوکر کیوں؟ جس نے حدیث رسول کو ٹھوکر ماری اس نے محمد کریم کی بات کو نہیں، رب کی جنت کو ٹھکرا دیا. آپ کو جتنی حدیثیں پتہ لگی جتنا علم پہنچا. دوسرا سوال حشر کے میدان میں اللہ پوچھ رہا ہے جتنا علم ہوا اس پہ کتنا عمل کیا. مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا. مال کمانے کے ذرائع حلال تھے یا تو کبھی انشورنس کے ذریعے، کبھی تو سود کے ذریعے، کبھی لاٹری کے ذریعے. یہ نہ سمجھو کہ سود صرف بینکوں میں ہوتا ہے، کمپنیوں میں سود نہیں چلتا. کتنی وہ کمپنیاں ہیں جہاں پر تنخواہیں لیٹ ہو جاتی ہیں. عامل مزدور مجبور ہوتا ہے تو جس کی جیب بھری رہتی ہے وہ 100 ریال دیتا ہے کہ 100 ریال لے لو، جب تنخواہ ملے گی تو 150 یا 120 یا 110 لوں گا. کیا یہ سود نہیں ہے؟ کیا یہ حرام نہیں ہے؟ لاٹری کے ذریعے کمانے والوں، سود کے ذریعے کمانے والوں جواب دیتے ہیں مولوی صاحب آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں، میں بینک کا مینیجر ہوں، میں اپنی محنت کا پیسہ لے رہا ہوں، میرا کیا قصور ہے؟ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا گواہ بننے والا، کاغذ قلم لانے والا، یہ سب مجرم ہے. بینک کا مینیجر، بینک کا چپڑاسی، بینک کا گن مین، بینک کا کیشیئر، یہ سارے کے سارے حرام کھا رہے ہیں. آپ نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ مسجد بنوائی، مدرسے میں دیا، قرآن بانٹے لے کر، کوئی کیسٹ، کوئی سی ڈی، کوئی دین، کوئی اسلام کے لیے خرچ کیا، کہیں اللہ نام کا دیا. یا جب انڈیا پاکستان چھٹی جانے لگے تو بیگم صاحبہ کا فون آیا، آن لگے ہو نا، وہ پڑوسیاں دے گھر رنگین آ گیا ہے، ساڈا پرانا چھوٹا جا بلیک اینڈ وائٹ ہی پہ ہے، وہ لے جے بڑا سارا، یہ بڑا سارا لے کر اوپر حاجی اللہ دیتا. حاجی صاحب یہ مال اسی پہ خرچ کرنا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں جی مولوی صاحب کیا کریں، بچے پڑوسیوں کے گھر میں جاتے تھے، جب سے ڈش انٹینا لگا ہے ماشاءاللہ آنکھوں کے سامنے بدماشی دیکھتے ہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں رہتی. کل کو یہ شراب پینے باہر نکلیں گے وہ بھی گھر میں لا کے دے دو گے، کسی لڑکی کو بھگانے کے لیے باہر نکلیں گے تو خود لا کر گھر میں دے دو گے. کیا یہ جواب ہے اللہ کے بندو؟ مال کہاں سے کمایا، تم نے مال کو کہاں پہ خرچ کیا؟ اور تمہیں جوانی دی تھی، جسم دیا تھا، طاقت دی تھی، اس جسمانی طاقت کو کہاں پہ خرچ کیا؟ آج اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ کی جا رہی ہے، درباروں کو پوجا جا رہا ہے. محمد کریم کی رسالت کے اندر پیروں، فقیروں، اماموں، بزرگوں کو وہ مقام دے دیا گیا ہے جو محمد کریم کا مقام ہے. تو میری اور آپ کی جوانی کہاں پہ ضائع ہو رہی ہے؟
ہے، میری اور آپ کی جوانی کہاں لگ رہی ہے؟ سوچئے اللہ کے لیے، بستر پہ لیٹتے ہوئے رات کو سوچئے کتنے وہ لوگ ہیں جن کو میں نے توحید کی دعوت پہنچائی ہے، کتنے وہ لوگ ہیں جن کو میں نے رسول اللہ کی رسالت کا پیغام پہنچایا ہے، اور اگر آپ یہ کام کر رہے اور کرتے کرتے مر بھی جاؤ، اللہ کی قسم خوش نصیب ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت دینا۔ اس صحابی کی طرح نبی کا پیغام لے کر گیا، قوم کی بستی میں پہنچا اور کہا مجھے پناہ دو، میں اپنے